الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ آج اتفاق ہے کہ 5 ستمبر بھی ہے اور 5 ستمبر کو ہم ٹیچرز ڈے کے طور پر مانتے ہیں۔ ایز اے ٹیچرز ڈے اس کو ہم مناتے ہیں، اور جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انا بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آج ہم جشن ولادت با سعادت صلی اللہ علیہ وسلم تو منا ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ معلم کائنات میں طرف منسوب کر کے ٹیچر بھی منا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ ایسے ٹیچر، ایسے معلم، انہوں نے جو پیغامات دیے، جو سندیش دیے، وہ سندیش ایسے ہیں میرے عزیزوں کہ اگر پوری دنیا ان سندیشوں کو اپنی زندگی میں اتار لے تو پھر ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور کے سندیشوں پر اگر دنیا عمل کرنے لگے تو کوئی کسی کا مال نہیں مارے گا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر ہم عمل کرنے لگے تو کسی کا دل نہیں دکھایا جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آج یہ ہم دیکھتے ہیں، آپ ہندوستان اور پوری دنیا کا سروے کیجئے، جب سروے آپ کریں گے تو ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ طاقتور کمزور کو ستاتا ہوا نظر آ رہا ہے، منصب والا اپنے ماتحت سے رشوت لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی غریب کا کام کرنے کے لیے بھی رشوت کی تلاش میں ہے کہ 2-4 ہزار ہی صحیح اگر مل جائے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے کہ جو سود لینے والے ہیں، جو رشوت لینے والے ہیں، انہیں اللہ کے نبی نے ڈرایا اور مکہ سے اعلان کیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ حضور نے فرمایا کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں نرک کے جہنم میں جائیں۔ دیکھیے آپ پیغمبر اسلام کی صرف اس تعلیم پر عمل کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمیں ہم کیوں مانیں گے۔ نہیں، حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ پیغمبر اسلام تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ ہسٹری پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ مکہ کی ہسٹری پڑھیے، ہندوستان کی ہسٹری پڑھیے، امریکہ یورپ کو پڑھ لیجئے۔ آپ 1500 سال پہلے جائیے، 1500 سال پہلے کے حالات دیکھیے، کیا سچویشن تھی اس وقت، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے دل بتایا، لوگوں کو محبت کرنا سکھایا۔ اور میں بتاتا چلوں، آج پوری دنیا ایٹمی طاقتوں کے ذریعے دوسرے ملک کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ پوری دنیا اس میں کامیابی سمجھتی ہے کہ ہم جتنے پاورفل ہوں گے، جتنے طاقتور ہوں گے، جتنی ایٹمی طاقتیں ہمارے پاس ہوں گی، اتنے ہی ہم لوگوں کو دبا دیں گے، نچا دیں گے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، لوگوں کو دبانا نہیں ہے، لوگوں کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ اس کا بھاگ بھاگا۔ جشن عید میلاد النبی مولا نعمان واحدی صاحب، جلوس محمدی، نعرہ تکبیر۔ تو پیغمبر اسلام کا یہ سندیش آپ لوگ یاد رکھیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، یاد رکھیں گے نا کہ حق دبانا نہیں ہے کسی کا، بلکہ جس کا جو حق ہے اس تک پہنچانا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے اگر میں اس کی شرح کرنے لگوں، اس کے ایکسپلین کرنے لگوں تو بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کے قانون آپ دیکھ لیں،
लीजिए دنیا قانون بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، تو آپ دیکھیں گے قانون تو کچھ ہوتا ہے لیکن جو لوگ قانون کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو بدل ڈالتے ہیں، وہ رشوت وغیرہ لے کے چلا دیتے ہیں۔ قانون کچھ ہے لیکن سامنے کچھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کی تعلیم دیکھیے اور پھر اپنا جائزہ لیجئے، امیر اپنا جائزہ لے، مالدار اپنا جائزہ لے۔ اگر کوئی غریب کھانے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے چھٹانا، لیکن کوئی امیر کھانے میں پہنچ جاتا ہے ایک منٹ میں باہر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہونا تو یہ چاہیے، کرائم ہے، جرم ہے، امیر کرے تب بھی جرم ہے، غریب کرے تب بھی جرم ہے۔ محمد مصطفیٰ نے یہی تعلیم کی ہے کہ جرم سمجھا جائے گا، جو جرم کرے گا اس جرم سے سزا ملنی چاہیے، اس کا دنڈ اس پر لگنا چاہیے۔ جرم ہوتا ہے۔ بات آگے بڑھی، ایسا ہوا حضور نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے سندیش دیا کہ اے لوگوں، جرم کو، کسی کرائم کو امیر اور غریب ہونے کی بنیاد پر اس کی صفائی مت کرنا، اس پر بلیم مت لگانا، بلکہ جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو سامنے لا کر فیصلہ کرنا، اس کو سامنے لا کر فیصلہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جلوس محمدی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مولانا نعمان مصباحی خطیب اجرانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک میٹر لایا گیا، کسی امیر شخص نے چوری کر لی تھی تو سفارش لائی گئی کہ حضور ان کی ناک کٹ جائے گی، انہیں معاف کر دیجئے۔ حضور کا چہرہ لال ہو گیا، پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا۔ حضور نے فرمایا، تم اللہ کی حد میں تم سفارش کر رہے ہو، جرم ہے، غریب کرے امیر کرے، جرم ہے۔ یہ پیغمبر اعظم کا سندیش ہے میرے عزیزوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، حضور کی بڑی پیاری شہیدی لگتی جگر نورے نظر، حضرت فاطمہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، پیغمبر اسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ حضور نے اس قوم سے فرمایا، سنو، تم یہاں امیر کی سفارش کرنے آئے ہو، سنو، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی اسے بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ، فاطمہ چوری نہیں کر سکتی۔ حضور نے ان کی تربیت کی ہے، حضور نے تعلیم کی ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، انصاف قائم رکھنا۔ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے برباد ہو گئے تھے، انہوں نے انصاف نہیں کیا تھا۔ اب بھی روایت یہی ہے، ریت یہی ہے، جس قوم نے انصاف نہیں کیا ہے وہ ایک دن ختم ہوئی۔ لہذا یہ پیغمبر اسلام کا سندیش اچھانی کے اس ذمہ دار اسٹیج سے آپ لے کر جائیے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ سب سے پہلی بات، کسی کا حق مت ماریے گا۔ دوسری بات، اگر مجرم ہے تو اس کو مجرم سمجھیے، بے قصور ہے تو اس کو بے قصور سمجھیے، امیر و غریب ہونے کی بنیاد پر فیصلہ مت کیجیے۔ اور اسی طرح سے آپ کو میں ایک پیغام یہ دے رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کی زندگی، ہمارے پیغمبر کی پوری حیات بایوگرافی بیان کرتے کرتے قیامت آ جائے گی، لیکن پیغمبر کی پوری شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ اب آپ لوگ پڑھیے پیغمبر اسلام کو، سب کو دعوت ہے، سب کو دعوت ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ آپ پیغمبر اسلام کی بایوگرافی پڑھیے، حضور کی ہسٹری پڑھیے، ان کے بارے میں پڑھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیشوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔